100 سالہ جشن کے موقع پہ آپ لوگوں کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے بصد عقیدت حضرت ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب کی کا خوش آمدید کرتے ہیں اور ان کا یہاں آنا اپنے لیے باعث سے برکت سمجھتے ہیں. آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ جلے ہوئے دل جو ابھی بہت تشنا ہے ان کی خداوند کریم انہی کے تو زیر آبی کرے اور ہمیں توفیق دے پورے اعتماد سے اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کڑی کو اپنے الہ عمل میں لانے کی. جناب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت قدر و محبت کے لائق اس انسٹیٹیوٹ کے مینجمنٹ کے حضرات، اساتذہ و معلمات، طلبہ و طالبات اور قابل قدر حضرات، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی اس دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے کہ میں صحیح نیت کے ساتھ بہت مختصر سے وقت میں اور سادہ سے لفظوں میں کچھ ایسی جو ایک بات عرض کر سکوں جن سے آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں، مایوسیاں دور ہوں، دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں اور زندگی کا طریقہ ہم کو ملے اور کام کرنے کا کچھ واضح نقشہ بھی ہمارے سامنے آئے. کہنے والے کا دل دماغ اور اس کی زبان، سننے والوں کے دل دماغ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ. میں اس سے پہلے جب بھی اس ریاست میں آیا ہوں اور یہاں کے بعد علاقوں میں جانا ہوا ہے تو میں نے اس پر اشارہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں اس پورے خطے کا یہ اہم ترین علاقہ ہے. دنیا کے لوگوں کی نگاہیں
اس خطے پر بہت عرصے سے ہیں، مگر افسوس جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید ہی ہم میں سے چند لوگ ہوں گے جنہیں خود اس خطے کی اہمیت کا، اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی ذمہ داریوں کا اور امکانات کا اور خطرات کا صحیح اندازہ ہوگا۔ جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگ پیدا ہوتے ہیں، بچپن گزرتا ہے، جوان ہوتے ہیں، وہ اپنے مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ کوئی ان کو اگر بتائے، کوئی یاد دلائے تو الگ بات ہے۔ انہیں عام طور پر خود اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس علاقے میں ہیں، اس علاقے کی نزاکتیں، اس کی اہمیتیں کیا ہیں۔ رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر منعقد ہونے والا یہ اجلاس، اور وہ بھی ایک ایسے ادارے کے کیمپس میں جس کو 100 سال کی عمر ملی ہو، اللہ کرے آئندہ صدیوں کی عمر اور ملے، ٹھوس اور دیرپا خدمات کی توفیق کے ساتھ، اور ایک ایسے مکے میں جہاں بچے بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، عمائدین شہر بھی ہوں، بہنیں اور بیٹیاں بھی ہوں۔ کسی بھی شخص پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس سے امید کی جائے کہ یہ شخص کچھ پیغام ہم کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور میں وہ کچھ اہم باتیں عرض کر سکوں اور وہ آپ کے دل پر نقش ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، اس زمانے میں بھی اکا دکا نیک مسلمان موجود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پورا انسانی سماج، پوری انسانی سوسائٹی ایمان والوں سے اور اچھے لوگوں سے خالی ہو گئی ہو، ایسا بالکل نہیں تھا۔ اگر شاید ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس زمانے جاہلیت میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا اور کوئی بھی بڑا آدمی نہیں تھا۔ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے اور تاریخ کے خلاف ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے معاشرے کا ایک بالکل منظر پیش کیا ہے، اور صدیوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طویل آیت میں پچھلے انبیاء علیہ السلام میں سے چند اولو العزم رسولوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، یونس کو بھیجا، داؤد کو بھیجا، سلیمان کو بھیجا، مختلف انبیاء علیہ السلام کے نام لیے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، مگر پھر اس کے بعد تم لوگ ان پیغمبروں کے راستے پر نہیں رہے سوائے چند افراد کے۔ یہ صاف بتا رہا ہے جو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی کچھ افراد موجود تھے جو نبیوں کے راستے پر تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، ایران کے حساس باشندے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، وہ اس سفر پر نکلے تھے ایران۔ مدینہ منورہ تک پہنچتے راستے میں چند شہروں میں انہوں نے قیام کیا تھا، اور
ان شہروں میں ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے بیان کیا تھا جو اس وقت کے بہت اچھے اور صالح ہیں. اور یہ اس بات کی تاریخی گواہی مزید موجود ہے کہ اس وقت بھی اکا دکا نیک لوگ موجود تھے. خود مکہ مکرمہ کی سوسائٹی میں ایسے چند افراد کا نام تاریخ میں موجود ہے جس میں ایک نام ورقہ ابن نوفل بہت مشہور. کاروبار تجارت بےایمانی کی بنیاد پر تھی. ایکسپلائٹیشن اور استحصال اپنے شباب پر تھا. تنگری اور بے رحمی عام تھی. خود غرضی عام تھی. سوچتے چلے جائیے اخلاقی خرابیوں کو، عقیدے کی خرابیوں کو، جذبات کی گندگیوں کو، اور وہ سب ایسے زمانے میں چند افراد اگر نیک ہوں تو ماحول اور سوسائٹی کی خرابی پر ان چند افراد کی نیکی غالب نہیں آ پاتی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی تقریر کروں کہ ایک شخص تقریر کر رہا ہے، یہ نکات بیان کر رہا ہے، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس وقت آپس میں گفتگو کریں، اور میں بالکل گفتگو کے انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں جو میں نے اب تک کہی ہے مختصر طور پر. افراد نیک اس وقت بھی موجود تھے جس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں. سوسائٹی عام طور پر کہتے ہیں. کام جو سپرد کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ یہ نہیں تھا کہ ایک بار پھر تھوڑے سے اور افراد نیک تیار کر دو. کچھ بزرگان دین، کچھ اللہ والے نیک لوگ ہوں تاکہ لوگوں کو جب پریشانی ہو تو لوگوں کے پاس جا کر دعا کروا لیں، ان سے تعبیر لکھوا لیں، ان کا بیان سن لیں، ان کی تقریر سن لیں، ان کی خدمت کر دیں. یہ کام اللہ نے اپنے حبیب کے سپرد نہیں کیا تھا. اللہ نے ان کے ذمے جو کام کیا تھا وہ یہ کہ پوری دنیا کے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے ایک انتہائی شاندار، مہذب، شائستہ اور چمکتا ہوا ایک بہت حسین اور بہت خوبصورت اور بہت ایک نیک معاشرہ اور ایک نیک سوسائٹی اور ایک صالح تمدن دنیا کے سامنے پیش کر، جس کا ہر فرد نیک ہو، جس کے تاجر دنیا کے عام تاجروں سے بالکل الگ ہٹ کر جذبات رکھتے ہیں، جس کے نوجوان اپنی نوجوانی کی صلاحیتوں اور جذبوں کو وہاں ضائع نہ کرتے ہوں جہاں دنیا کے عام نوجوان اپنی جوانی کی جذبوں اور صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں، جہاں کے نوجوان خدمت کرتے ہوں، معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اپنی صلاحیتوں اور جوانیوں اور توانائیوں کو کھپاتے ہوں، جہاں کے امیر اللہ کی دی ہوئی دولت کو اپنی ملکیت نہ سمجھ کر امانت سمجھ کر اور تلاش کرتے رہتے ہوں کہ یہ کن کن کا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے پہنچانے کے لیے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو اور ان پر یہ راز فاش ہو گیا ہو کہ یہ 4 پیسے جو ہماری سادہ کی ضروریات سے زیادہ ہیں یہ ہمارے نہیں، یہ کسی اور کے، یہ شادیوں کی تقریبات میں برباد کر دینے کے لیے نہیں ہے، یہ گرمیوں کے چھٹیوں میں پارکوں میں اڑا دینے کے لیے نہیں ہے، یہ بیواؤں اور یتیموں کے آنسو پوچھنے کے لیے ہیں، یہ مریضوں کا علاج کرانے کے لیے ہیں، یہ معاشرے کے اندر ہر اور نام ایک ہر پہلو سے ترقی لانے کے لیے ہیں، جس کے امیروں کا یہ مزاج بن گیا ہے، جس کے شاعروں کا یہ مزاج بنا ہو. یہ شاعری صرف گل و گلزار کے لیے نہیں ہوتی، صرف رخ و رخسار کے لیے نہیں ہوتی، شاعری تو ٹوٹے ہوئے ارادوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، شاعری تو پست ہوتی ہوئی ہمتوں کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، شاعری تو مایوسیوں کو امیدوں سے بدلنے کے لیے ہوتی ہے، جس کے شاعروں کا یہ مزاج بن گیا.
جس کے علماء کا یہ مزاج بنا ہو کہ علماء اپنے آپ کو سوسائٹی سے الگ نہ سمجھتے ہیں، علماء اپنے آپ کو کوئی بارتر چیز نہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی مقدس وجود نہ مانتے ہو، بلکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ مانتے ہو، بلکہ جتنا زیادہ علم اس میں سے جس کو ہو اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا ہے، اور ایک عام مسلمانوں کی سطح پر اپنے آپ کو رکھے، عام لوگوں سے ملے، عام لوگوں کی تکلیفوں کو شیئر کرے اور عام لوگوں کی تکلیفوں کے لیے کیئر کرے، جس کے غریبوں کا ہی مزاج بنا ہو۔ ایک ایک طبقے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور خود سوچتے بھی چلیے تو اچھا ہو کہ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، کہ جس کے غریبوں کا حال یہ ہو کہ وہ غریب اپنی غربت پر نہ مایوس ہو، نہ وہ اللہ سے ناراض ہو، نہ ان کو کوئی شکایت ہو اپنے قسمت پر، نہ وہ کسی امیر کی دولت کو بری نگاہ سے دیکھتے ہوں، بلکہ وہ مست ہوں اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس مالک نے میرے لیے بہتر یہی سمجھا ہے، تو میں ناراض تو نہیں ہوں گا، شکوہ شکایت تو نہیں کروں گا، لیکن میں انتر محنت ضرور کروں گا حلال کمائی کھانے کے لیے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا نہیں، اپنے مالک چلا۔ جس کے غریبوں کا یہ مزاج بن گیا، اس میں جس کے عورتوں کا یہ مزاج بن گیا ہو کہ ان پر یہ راز کھل گیا کہ اللہ نے عورت کو جو حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے عورت کو جو کشش رکھی ہے، وہ ایک امانت ہے، وہ ایک قابل حفاظت ہیرا ہے، وہ اپنے جسم کو پوچھو بازار کا متاع نہ بنا دے، اپنے جسم کو اور اپنے حسن کو سوسائٹی کے بدماشوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کی نگاہ کا نشانہ نہ بنا۔ اس عورت کا یہ مزاج بنا کہ میں شمع محفل نہیں ہوں، میں خاتون خانہ، پوری سوسائٹی کا جو سب سے اہم یونٹ ہے وہ ہے گھر، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ بنایا تھا، اس معاشرے کی عورتوں کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ سب سے اہم ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے، ذمہ داری نہیں ہے بخدا، ملک کے صدر جمہوریہ کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے بخدا، آرمی کے چیف آف اسٹاف کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے بخدا، جو دو بچوں کی ماں ہے۔ اس لیے کہ ماں اگر اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے گی تو صحیح کی وفادی اسٹاف بھی تیار ہوگا، صحیح صدر جمہوریہ بھی آئے گا، صحیح چیف جسٹس بھی آئے گا، جوڈیشری بھی ٹھیک کام کرے گی، ایجوکیشن سسٹم بھی ٹھیک ہوگا، بازار بھی ٹھیک سے حرکت میں آئے گا، غریبوں کو دولت بھی صحیح طور پر تقسیم ہوگی۔ یہ سب کچھ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ سوسائٹی کے عروج زوال کی ماسٹر کی اور شاہ شریف عورت کے ہاتھ میں اللہ دیتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ بنانے کی ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی تھی کہ جس کی عورتیں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، جس کی عورتیں کسی طرح مایوس نہ ہوں، بلکہ عورتیں اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ اس سوسائٹی میں ایک اچھے خاندان کا اضافہ، اس سوسائٹی کے جسم میں ایک تازہ اور پاک اور صحت مند خون شامل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کام مرد نہیں کر سکتا، یہ کام باپ نہیں کر سکتا، یہ کام اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ نہیں کر سکتے، یہ کام بخاری شریف کو پڑھانے والا شیخ الحدیث نہیں کر سکتا، یہ کام وقت کا ولی اور شیخ وقت نہیں کر سکتا، جو ایک شفیع ماں ہے۔ بہت عجیب و غریب کام دنیا ہوا تھا اللہ کے رسول، یعنی سیاہ کو سفید میں بدلنا تھا، اندھیروں کو روشنی میں بدلنا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ، اس معاشرے کے مزدور، اس معاشرے کے کسان، اس معاشرے کے معذور، اس معاشرے کے اپاہج لوگ، اس معاشرے کے نابینا لوگ، اس معاشرے کے فارغ کی بیمار لوگ، اس معاشرے کے ریجیکٹڈ اور ریجیکٹڈ لوگ، وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، اتنے زیادہ پرامید ہوں، اتنے زیادہ ان کے اندر عزم اور حوصلہ ہو کہ عام معاشروں کے بڑے بڑے تاجروں، سرمایہ اور بڑے بڑے اہل علم و دانش معاشرے کے خرابیوں سے شکست خوردہ ہو سکتے ہیں، لیکن مدینے کے معاشرے کا نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم کبھی دنیا کے حالات سے مایوس نہیں۔ پورا معاشرہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے اس وجہ پر آتا،
کی وجہ یہ تھی کہ باقی بات ذرا جو میں اب کہنے جا رہا ہوں یہ ذرا نازک ہے، زیادہ توجہ سے سننے کی ہے۔ دنیا کا عام معاشرہ کسی بزرگ کو دیکھ کر اپنا مذہب بدل لے، نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ ایسا کبھی ہوگا۔ کسی اللہ والے کو دیکھ کر معاشرہ پورا بگڑا ہوا اور کوئی ایک اللہ والا نظر آ جائے، اس کو دیکھ کر، صرف اس کو دیکھ کر لوگ اپنا کلچر بدل لیں، اپنے خیالات بدل لیں، اپنی تحریک بدل لیں، اپنا لباس بدل لیں، اپنی وضاحتیں بدل لیں، اپنی پسند بدل لیں، اپنی ترجیحات بدل لیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جن مختلف طبقات پر مشتمل ہوتا ہے، جن مختلف کلاسز پر مشتمل ہوتا ہے، جن مختلف اجزاء اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے، اس معاشرے کے ان عناصر کے لوگ جب اپنے عناصر کو دیکھتے ہیں، جب اپنے کاؤنٹر پارٹس کو دیکھتے ہیں، جب اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بالکل بدلا ہوا دیکھتے ہیں تو ان پر بہت جوڑ لگتی ہے، بہت زبردست جوڑ لگتی ہے۔ شاید ابھی یہ پوری بات سامنے سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن میں اب جو مثالیں پیش کروں گا تو چار اللہ کرے کہ یاد آ جائیں تو ان سے آپ کو مدد ملے گی اس بات کے سمجھ میں۔ اسلام جو تیزی سے پھیلا تھا، شروع میں رکاوٹیں آئیں اور سخت، بہت سخت رکاوٹیں آئیں، بدترین درجے کی کوششیں کی گئی ریلیز کرنے کی، اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی روشنی پھیلنے نہ پائے، اس کی کوشش بہت سخت کی تھی۔ لیکن وہ رکاوٹوں کی مدت جب مکمل ہو گئی اور وہ روشنی پھیلنی شروع ہوئی تو پھر اس کی رفتار شاید سورج کی رفتار سے بھی زیادہ تھی۔ بڑی بڑی سلطنتوں میں، بڑے بڑے پائے تختوں میں، بڑے بڑے کیپٹلز میں، دنیا کے دو سپر پاورز کے اندر جس وقت وہ اسلام پہنچا، زندگیوں میں پہنچا، کتابوں میں نہیں پہنچا، کیسٹوں میں نہیں پہنچا، سیریز میں نہیں پہنچا، بلکہ وہ چلتا پھرتا اسلام، وہ زندہ اسلام، وہ پریکٹیکل اسلام جب وہ علاقوں میں پہنچا تو لاکھوں لاکھ لوگ ایک ایک دن میں اسلام لانے لگے۔ ملا ہوا کیوں بنا؟ اس کی بہت فطری وجہ ہے۔ دنیا کے لوگوں نے، الگ الگ لوگوں نے اپنے سے ملتے جلتے لوگوں کو دیکھا۔ دنیا کے نوجوانوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا جو تیار ہوئے تھے مدینے کے اس معاشرے۔ دنیا کے تاجروں نے مدینے کے تاجروں کو دیکھا، دنیا کے ججوں نے مدینے کے ججوں کو دیکھا، دنیا کے شاعروں نے مدینے کے شاعروں کو دیکھا، دنیا کے نوجوانوں نے مدینے کے نوجوانوں کو دیکھا، دنیا کے غریبوں نے مدینے کے غریبوں کو دیکھا، دنیا کے حکام نے مدینے کے حکام کو دیکھا، اور جو جس کو دیکھتا چلا گیا وہ پھر اس کے لیے کوئی چارے کار ہی نہیں تھا، وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ اگر یہ نوجوان ہوتے ہوئے اپنی نوجوانی پر اتنا قابو رکھ سکتا ہے اور اس کا اتنا صحیح استعمال کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ شام کے شہر حمص میں ایک بازار اور اس میں ایک دکان ایک مسلمان کی۔ اس مسلمان کی دکان پر ایک کرسچن کسٹمر آیا کچھ خریدنے کے لیے، جو اس کو چاہیے تھی وہ جو خریدنے کے لیے اس مسلمان کی دکان پر آیا۔ پوچھا اس سے کہ تمہارے یہاں جو ہے؟ اس نے کہا ہے، دے دو۔ دکاندار نے جو دینے کے بجائے اس سے ایک گزارش کی کہ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ سامنے کے اس دکان سے وہ جو خرید لیجیے، مجھ سے نہ خرید۔ بہت تعجب ہوا کسٹمر کو، کرسچن کو کہ کیوں؟ تو اس نے یہ وجہ بتائی کہ میرے پاس آج صبح کے 2-3
کسٹمر آ چکے ہیں، گاہک آ چکے ہیں، اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دکان پر ابھی تک صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے جس دکان کا پتہ بتایا تھا اس مسلمان نے، وہ کسی مسلمان کی دکان نہیں تھی، وہ بھی ایک کرسچن کی دکان۔ یہ کرسچن گاہک وہاں گیا اور وہاں سے اس نے وہ سامان خریدا، مگر خرید کر اپنے گھر واپس جانے کے بجائے پھر اس مسلمان کی دکان پر اس نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ مجھے جو لینا تھا، جو لینی تھی وہ تو وہاں سے مل گئی۔ پھر بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو جواب سنیے اور تڑپیے۔ اس شخص نے جواب میں یہ کہا، جو وہاں سے لایا ہوں مجھے تم سے ایمان لینا ہے، مجھے کلمہ پڑھا۔ اس مسلمان دکاندار نے اس سے سوال کیا کلک کر کہ اتنا بڑا فیصلہ اور اتنی جلدی، اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو تم اور اتنی جلدی؟ کیا جواب دیا ہے اس شخص نے؟ اس نے کہا کہ جلدی کی بات نہیں ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق اور ہمدردی کا یہ عالم ہے، اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق اور ہمدردی کا کیا حال ہے؟ یہ ہے ایک عام دکاندار کے ذریعے سے سوسائٹی کے بدلنے کا ایک نمونہ، ایک عام آدمی، وہ کوئی شیخ وقت نہیں تھا، وہ دکاندار کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا شخص نہیں تھا، بازار میں خرید و فروخت کرنے والا عام دکانداروں کی طرح ایک دکاندار تھا۔ لیکن اس دکاندار کی یہ ادا دیکھ کر، جس کو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی دکاندار اپنی دکان پر آئے ہوئے گاہک کو کسی دوسری دکان کا پتہ بتائے، یہ ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس دکاندار کے اندر کی تمنائیں نہ بدل گئی، اس کی خود غرضی ختم ہو گئی۔ اب یہ اس دکان یہ نہیں چاہتا کہ صرف میں خوش رہوں، اس کی تمنا یہ ہو گئی کہ خوشیاں عام ہو جائیں، روزی پھیل جائے، سکون اطمینان عام ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کی نزاکت کو محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، جب زمانہ ایسا ہو جائے کہ بھائی کو خوش نہ دیکھ پائے، جب زمانہ ایسا ہو جائے کہ ہر شخص صرف نفسی کا عالم میں پیدا ہو جائے، اس وقت میرے جیسے مولویوں کی تقریروں سے اسلام نہیں پھیلے گا، اس وقت ان تاجروں کی تجارت سے اسلام پھیلے گا جو بازار میں بٹھا کر یہ دکھائیں کہ نفسی ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہو، مگر صلاۃ و سلام اور محمد رسول اللہ پر جن کا دامن پکڑ کے میرا دل کشادہ ہو گیا۔ اب میں صرف اپنے لیے خوشیوں کی تمنا کرنے والا نہیں رہا، اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خوشیاں پھیلیں۔ زمانہ جب خالی ہو جاتا ہے نیک تمنا، اور کیا آج کا زمانہ خالی نہیں ہو گیا؟ آج پھر گرتے ہم وہیں پر پہنچ گئے ہیں تقریباً جہاں سے چلے۔ آج بھی ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اکا دکا کچھ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں بس، اور وہ بھی ایک کے بعد اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ عام جو معاشرے کا حال ہے، کسی کا دل نہ دکھے۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جس میں آپ کا کسی کا دل نہ دکھے، لیکن کیا میں اپنا یہ رونے کا حق نہیں رکھتا کہ کہیں پر بھی وہ معاشرہ نظر نہیں آتا کہ اگر کوئی دنیا کا غیر مسلم اگر آپ سے اور مجھ سے یہ کہے کہ بھائی میں اسلام کو ایک زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا اسلام کو ایک زندگی میں دیکھنے کی تمنا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں اور آپ میں کوئی بھی یہ ہمت جٹا پائے گا کہ ہم اس نو مسلم یا غیر مسلم سے کہیں کہ بھائی آپ آؤ ہمارے ساتھ 2-3 دن گزار کر دیکھو، آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ رہو، آپ کو اسلام زندگی میں نظر آ جائے گا۔ شاید ہی ہم میں سے کوئی یہ ہمت جٹا پائے گا۔ ہم اور آپ اس کو بتائیں گے فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں بک ڈپو میں چلے جاؤ، فلاں لائبریری میں چلے جاؤ، اور فلاں مدرسے میں چلے جاؤ، اور فلاں علاقے میں وہ بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس 2-3 دن رہو، شاید ان کو اسلام دکھائی دے۔